الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ 33 سال بعد میں نہ ہی پاکستان میں واپس آیا ہوں، خصوصاً لاہور میں، اور وہ بھی قرآن اکیڈمی میں پھر سے 33 سال بعد میں نے قدم رکھا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے کافی ماشاءاللہ بےحد خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اکثر جب میں پاکستانیوں سے ملاقات کرتا ہوں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ تھے تو ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنے کرنا چاہیے، لیکن ابھی جو وہ کہتے ہیں تقریر میں، ابھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے جب میڈیکل کالج میں تھا 1987 دسمبر میں ان سے ملاقات کی، اور تقریباً 3.5 سال بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی۔ یہ دونوں شخص تھے جو مجھے متاثر کیے، اور ان کے وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا، جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر۔ جب دیدہ صاحب سے متاثر ہوا میں، تو اس کے بعد میں اسلامک ویڈیو کیسٹس باقر جتنے باقی مقررین تھے ان کی سننے لگا، اور اکثر انگریزی میں سنتا تھا۔ واحد اردو تقریر اگر سنتا تھا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کیونکہ مجھے شوق تھا ویڈیو کیسٹ کلیکٹ کرنے کا۔ تو جب میں امریکہ گیا تھا اور باقی دیگر ممالک، تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ملے، اور اس کے بعد اگر میں اردو میں میرے لحاظ سے ان کے علاوہ میں کسی اور کی ویڈیو کیسٹ نہیں دیکھا۔ میں تھوڑا چند منٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو فصیح تھی، لیکن پھر بھی دل کو چھوتی تھی، اور میرا شوق رہا جب میں دیدہ صاحب سے متاثر ہوا، ایک شوق تھا کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے ملاقات کروں۔ تو شوق نے مجھے 1951 میں پاکستان لے کے آیا، اور 1991 میں قرآن اکیڈمی آیا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملا۔ اور جب انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا آپ پاکستان کیوں آئے، تو میں نے کہا کہ یہاں اسلامک ادارے ہے، آپ سے ملنے آیا اور اسلامک ادارے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ادارے تو بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا۔ تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اور اردو پہ مہارت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسے آپ نظر انداز کیجیے۔ اور خصوصاً آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو سنتے ہیں تو میری اردو تو ایک دم اپوزٹ، ایکسٹریم۔ تو جب یہاں ان سے ملاقات کی، گفتگو تو کئی ہوئی، لیکن سب سے جو اہم مدعا تھا، انہوں نے پوچھا کہ اور میں MBBS سے فارغ ہوا تھا اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ انٹرنشپ کرنا ضروری 1 سال کے لیے، 4.5 سال کی پڑھائی ہوتی ہے، 1 سال کا انٹرنشپ تھا۔ اس ٹائم میں پاکستان چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سرجن بننا چاہتا ہوں، اور کیا میں دائی دونوں ساتھ میں کروں گا، سرجن بھی بنوں گا دائی بھی کروں گا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 7 سال کوشش کی ڈاکٹر اور دائی دونوں بننے کی، لیکن میں ناکامیاب رہا۔ اگر آپ مہارت چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چننا پڑے گا۔
اور وہ ایک نصیحت تھی جو ہو سکتا ہے میری زندگی کو بدل دی. اور جب میں واپس گیا، جب میں والدین سے کہا، پہلے ارادہ تھا کہ جب میں ماسٹرز کروں گا سرجری میں تو ہفتے میں آدھا دن چھٹی ملتی ہے، 24 آورز آپ کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے. جب آدھا دن چھٹی ملیں گی اس ٹائم 2 گھنٹہ میں دعوتی کام کروں گا. ہم نے ادارہ قائم کیا تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن 1951 میں، 1991 میں. تو میرا تصور تھا کہ ہفتے میں 2 گھنٹہ دوں گا ادارے کے لیے، باقی ٹائم میڈیکل کے لیے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا کہ میں روز 2 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں. پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ میں ابھی سرجری نہیں کروں گا. سرجری میں 24 گھنٹہ رہنے پڑتا ہے. اگر میں ریڈیولوجی کروں تو 24 گھنٹہ رہنے کی ضرورت نہیں. تو میرا ذہن تبدیل ہو گیا، ریڈیولوجی کروں گا، اس کے اندر 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں. اور میں نے کہا میرے والدین سے، میرے والد بھی ڈاکٹر تھے، میرا بھائی بھی ڈاکٹر تھے، ریڈیولوجی کروں گا اور پھر روز 2 گھنٹہ دعوتی کام کروں گا. والدین نے بولا نو پرابلم، جیسے آپ کی مرضی. پھر چند ہفتے اور گئے اور اس وقت ہم نے قائم کیا ایک پیتھولوجیکل سینٹر جو میں اور میرے بھائی 50% پارٹنر تھے، اسے قائم کیا. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی 50% میڈیسن 50% دعویٰ کریں گے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا 2 آورز میڈیکل کریں گے اور باقی ٹائم دعویٰ کریں گے. بھائی نے بولا نو پرابلم، والدین نے بولا نو پرابلم. پھر میں بولا فل ٹائم دعویٰ کروں گا. اور یہ سارا سلسلہ 1 سال سے کم میں ہوا. ایسا نہیں کہ 5 10 سال بعد، میں بھی 8 9 مہینے میں. اور میرے بھائی نے کہا مجھ سے کہ آپ زندگی وقف کرو، آپ 50% پارٹنر ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، 50% آپ کو شیئر مل جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھی دے چلے گا. یہ بھائی نے کہا آپ 50% مل جائیں گے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بات واپس سے آتے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحم اللہ، جو ان کی ایڈوائس تھی کہ اگر دائی کو سکسیزفل ہونا ہے، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے کم کرو، اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کرو تاکہ کوئی بھی آپ کو اس پہ محتاج نہ رہنے پڑے. اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر آپ کو شاید زیادہ پیسہ لگے گا، 10 لاکھ مہینے کا لگے گا، 20 لاکھ لگے گا. پھر 10 لاکھ نہیں ملیں گے تو آپ دوسری بات کریں گے. اگر آپ کو حق کی بات کرنا ہے اور اپنی زندگی وقف کرنا ہے تو اپنی ضرورت کو کم کرو یا ریکوائرمنٹس کو کم کرو. اور یہ جو نصیحت انہوں نے مجھے دی، اس کو میں نے دل میں سنبھال کے رکھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں، جب میں نے دعوتی کام شروع کیا تو فیملی کا فل سپورٹ تھا، تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی مجھے کئی شوق ہے، تو تقریباً میں دن میں ایوریج 14 سے 15 گھنٹہ دعوتی کام کرتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرج کے بعد. جب شادی کے پہلے میں تقریباً 9-10 گھنٹے دیتا تھا دعوتی کام میں. تو لوگ نے کہا کہ شادی کرو گے تو ٹائم کم ہو جائے گا. تو اسکول میں سیکھا تھا وین ڈائیگرام. وین ڈائیگرام مطلب ایسی چیز کرو جو 2 چیز ایک ساتھ میں ہو. تو میں نے ضائعہ سے شادی کی. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز انسان دیکھتے ہیں. ایک ہے بیوٹی، خوبصورتی، ایک ہے دولت، تیسری ہے نوبلٹی، خاندان، اور چوتھا ہے ورچیو، دینداری. اور سب سے اہم ہے دینداری، تقویٰ. تو یہ کرائٹیریا لیکن میں نے ایک ایڈ کیا کہ دائی ہونا چاہیے، دینداری اور دائی. بیوٹی نو پرابلم، خالی ریپلسو نہیں ہونا چاہیے، دولت کی ضرورت نہیں، خاندان نو پرابلم. تو ایک ہی کرائٹیریا کیا دیندار ہونا چاہیے لیکن دائی ہونا چاہیے. ایک کرائٹیریا ایڈ کر دیا، کوئی لڑکی نہیں ملی 2-3 سال تک. تو میری بہن وہ انٹرویو لیتی تھی، تو ایک لڑکی کو پاس کیا، تو آپشن تھا ہی نہیں نا. تو ہم نے ممبئی سے پونا گئے اور سب سے پہلے بار میری ہونے والی اہلیہ سے ملا. اور الحمدللہ بسم اللہ
की اور اللہ نے اس میں برکت دی. شادی کے بعد 9-10 گھنٹے کے بدلے ہم 12 گھنٹے دینے لگے. کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے تھے تو دعوتی کام کے بارے میں کرتے تھے. وین ڈائیگرام تھا, اس کا مطلب نہیں بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تھا. میں اکثر دائی دیکھیں گے بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو عام لوگ جو بیوی کو ٹائم دیتے اس سے میں کئی زیادہ دیتا تھا, کئی زیادہ. اور عام لوگ جو اپنے پیشے میں کام دیتے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ, تو میں دیتا تھا 13-14 گھنٹے, 1.5 گنا. لوگ نے بولے بچے پیدا ہوئیں گے تو آپ کو پلتا چل جائے گا, بچے پیدا ہوئیں گے تو پھر آپ ٹائم کم دیں گے. جب بچے پیدا ہیں, جب میری بیوی کی شادی کرنے کے بعد ہم نے شروع کی لیڈیز ونگ, اسلامک ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی لیڈیز ونگ, اور وہ بن گئی اس کی صدر, لیڈیز ونگ کی صدر, اور ادارے کو آگے بڑھائے. بچے پیدا ہوئے تو ہم نے اسکول شروع کیا, اسلامک انٹرنیشنل اسکول. تو اسکول کے اندر میری اہلیہ پرنسپل تھی, میرے بچے تھے, تو 3 in 1 وین ڈائیگرام میں 3 سرکل, بیچ میں تینوں کو ٹائم دے رہے, اور ساتھ میں اوپر اللہ ہے, اللہ سینٹرڈ. تو مین تو اللہ سینٹرڈ ہے. پھر میں ماشاءاللہ 15 گھنٹے دینے لگا. ہم جب جاتے ہیں کبھی ابھی دعوتی پروگرام پہ, ابھی تو میرے بچوں کی شادی ہو گئی, لیکن اس کے پہلے جب جاتے تھے 5 جاتے تھے, میں اور میرا بیٹا عام پبلک میں خطاب کرتے, میری اہلیہ اور میرے دونوں بیٹیاں کرتے تھے, خصوصاً خواتین میں. تو پروگرام ہوتا تھا سپوز 2 ہفتے کا, تو 10 دن یا 9 دن ہم خطاب کرے, پھر 2-3 دن وی یوزڈ ٹو ایون انجوائے, سیر کرتے تھے, سائٹ سینگ کرتے تھے. تو یہ 3 in 1 4 in 1 تھا. اللہ کی دعوت بھی دیتے تھے, اور سال میں تقریباً منیمم 2 بار تو انڈیا میں گھومتے تھے اور 2 بار آؤٹ سائڈ انڈیا, منیمم تھا یہ. اکثر 3 بار ہوتا تھا, اس میں سے 3 بار میں سے 2 بار تو مکہ ہوتا تھا. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تو ضروری ہے کیا ہے, جو آپ کا ہم سفر, آپ کا ساتھی, آپ کی اہلیہ جو آپ چنتے ہیں, اس کا نظر سیم رہا تو انشاءاللہ آپ کو مقبلیں زیادہ ملیں گی, اور وہ آپ کو ساتھ دیں گی. اور اس ٹرپ میں بھی وہ ساتھ میں آنے والی تھی, لیکن کیونکہ میری بیٹی کو کچھ 1 ہفتہ پہلے, ہاں بالکل 1 ہفتہ پہلے, 1 دن کم, 15 سپتمبر کو بیٹا ہوا, تو اسی لیے میری اور کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی, تو میری اہلیہ رک گئی, اور وہ انشاءاللہ آج رات کو آنے والی ہے. تو ان کے بھی پروگرام ہونے والے تھے کراچی میں, لیکن اس کو پوسٹپون کیا. جی ہاں الحمدللہ. تو کہنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحم اللہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت کو کم کرو. تو آج کی تاریخ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ کا ریکوائرمنٹ صرف $500 ہے مہینے کا بس. میں نے آپ کے اس میں تقریباً 1,30,000 ہے کچھ ہوگا, تو 1 لاکھ بکس آنا ہوتا ہے, پاکستانی 1 لاکھ کم ہے. اور یہ میری اور میری اہلیہ کے بارے, وہ الگ بات ہے کہ دعوتی کام میں جب ٹریول کرتے میں خود پیسہ بھرتا ہوں, اس کے اندر خرچے اور ہوتے ہیں, لیکن خصوصاً پرسنل لائف کے لیے $500 کافی ہے. اللہ نے نوازا کہ میں تجارت کرنے لگا. مہینے میں تقریباً 2 یا 3 دن مطلب ایوری آلٹرنیٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بزنس کرنا بھی ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اللہ نے بہت نوازا, فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا. میں نے میرے والدہ سے 15 لاکھ روپے لی پاکستانی, اس ٹائم 1:1.5 تھا, تو ہو سکتا ہے 20 لاکھ 22 لاکھ پاکستانی روپے اس ٹائم لی, اور 8 مہینے میں واپس کر دی. پہلے مہینے میں ماشاءاللہ 250% پروفٹ. پھر اس طریقے سے اللہ نے نوازا, کئی بزنسز کیے اور بزنس بڑھتے ہی گئے. لیکن میرا اصول تھا کہ میں وقت نہیں دوں گا, اپنا ذہن لگاؤں گا, سیٹ اپ کروں گا اور پھر اس کے حوالے کروں گا. اور یہ حوالے کرنے کے وجہ سے کئی لوگ نے مجھے دھوکہ بھی دیا. دھوکہ مطلب میرے پیسے لے کے بھاگ گئے. میں نے کیا پرابلم, مجھے کوئی پرابلم, بڑی اماؤنٹ
कुछ हिंदुस्तानी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे, मेरे पार्टनर्स दुबई में, मिलियन दिए। मैंने कहा कि मैं तो जीरो से आया, जो पैसा लिया माँ को वापस दिया, बाकी तो सब अल्लाह का है। मेरा उसूल था कि मैं मेरे दावती काम में खलल नहीं आना चाहिए। पैसे के तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह दिया थोड़ा वापस देता है देखने के लिए कि अब दावती छोड़ते क्या नहीं, अल्लाह टेस्ट करता है आपको, पैसे दिया फिर ले लेता है, अभी क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे दावत क्या। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरे बेटे, मैंने कहा बेटों को आपको बिजनेस सीखना कोई बेवकूफ़ी है, दावा छोड़ के, ऐसा अच्छी बात है लेकिन दावा छोड़ के बिजनेस सीखना बेवकूफ़ी है। बेटा बोलता अब्बा मुझे भी तो सिखाओ, तो मैं आप सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन बनेंगे अगर बिल गेट्स या जेफ बेजोस या इलॉन मस्क, एक छोटे से छोटा दाई इलॉन मस्क से बेहतर है। लेकिन ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सहूलियत दी तो मैंने बोला बस तुम्हारे नाम पे शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिजनेस में हमेशा अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाओ, और जब अल्लाह ताला को पार्टनर बनाते, छोटा पार्टनर तो नहीं बना सकते ना, बराबर। तो मैंने बेटे का मिनिमम आपको 51% उसकी जो इनकम है, 51% जो मुनाफा होता है वो अल्लाह के राह में देने पड़ेगा। मैं तो वेटरन हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं तो ज़्यादा देता हूँ, इतना देता हूँ बोलूँगा नहीं, लेकिन ये तो नहीं अभी है, तो 51% आपको अल्लाह के राह में देने पड़ेगा। और जितना अल्लाह को जितना ज़्यादा देंगे परसेंटेज, जो बचता है वो आपके पास ज़्यादा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ इवन मेरे स्टाफ से, हमारे पास बम्बई में सिर्फ 500 मुलाजिम थे, फुल टाइम पेड एम्प्लॉइज, और वॉलंटियर 10,000 से ऊपर थे। तो मैं कहता था कि अगर आप 10,000 रुपया भी कमाते, अल्लाह के राह में जो ज़कात है वो फ़र्ज़ है अपनी जगह पे, कुछ तो अल्लाह के राह में खर्चा करो, भले 10% हो। जब 10% खर्चा करेंगे आप तो गरीब, आपको ज़कात तो देना नहीं, तो आपके पास बचेगा 9,000 रुपये, अल्लाह ताला अपनी तनख्वाह को कर देगा 15,000। तो 15,000 से 10% निकालो, कितना बचता आपका? 13.5। पहले 10 था, अभी 13.5 हो गया, यानी 35% बढ़ गया आपका। फिर आप 15% करो, अल्लाह ताला 15,000 से आपकी तनख्वाह कर देगा 30,000। जितना आप बढ़ाएंगे आपका परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस उसूल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह महीनों करोड़ रुपया कमा लेते बहुत से बिजनेस है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, करता हूँ और छोड़ देता हूँ। अभी 2 साल पहले जब मैंने फारिग के नाम पे शुरू किया, और मैंने कहा जो मेरा जो मयार था, मैंने कितना था बोलूँगा नहीं, मैं बोला फारिग के नाम पे शुरू कर रहा हूँ तो उतना तो नहीं देने का, तो मैंने 51% करा। और क्या हो गया, वो तिजारत में खसारा हो गया, नेक्स्ट बिजनेस में भी खसारा। तो मैंने एहलिया से कहा क्या बात है, हो सकता है कि मैंने जो मेरा मयार रखा था मैं ज़्यादा परसेंटेज दे, अभी धंधा तो वही कर रहा हूँ ना, खाली नाम फारिग का है। तो मैंने कहा ये मैंने गलती की, जो मेरा जो वादा था ज़्यादा देने का, खाली नाम बदलने से, तो मैंने मेरे एहलिया से कह दिया कि इसका परसेंटेज भी सेम होगा जितना मेरा परसेंटेज होगा। तिजारत तो मैं ही संभाल रहा हूँ, मेरा भाई मेरा बेटा से साइन कर रहा है। तो अल्लाह ताला चेक करता है, कभी कभी शैतान आता है ना, मेरे बेटे के नाम पे कर दो, कम कर दो, तुम्हारा तो नहीं, वो तुम्हारा वादा अल्लाह के साथ है, बेटे का थोड़ी है। तो अगर अल्लाह के राह में आप खर्च करेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर इस्लाम साहब कहते थे, अल्लाह के बैंक में डालो, जब चाहे वापस ले सकते हैं आप। तो सबसे बेहतर आप अगर किसको लोन दे सकते हैं, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे सकता है? क्या अल्लाह को कर्ज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यानी अल्लाह ताला जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहते थे कि अगर वालिद अपने बेटे को कुछ पैसे देता है, लाख रुपए, और फिर पूछता है कि 5,000 दो, वो चेक करता है देंगे क्या नहीं, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कौन है वो जो अल्लाह को लोन देंगे और अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 261, आप अगर एक दाना अल्लाह को देंगे, अल्लाह ताला 7 बूटे देंगे, हर बूटे पे 100 दाने, यानी 700 गुना। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में 70,000%। कौन से धंधे में आपको 70,000% मिलेगा? तो अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना पार्टनर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप महफूज है। वो फ़र्ज तो 2.5% है,
لیکن زیادہ دینا تو حرام نہیں نا، افضل یہ، تو جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا کم ہے. بھی اللہ پہ توقع ہے. اور الحمدللہ جیسے میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملا، میں نے شروع میں سوچا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر سب سے بہترین پروفیشن ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر سب سے بہترین پروفیشن ہے انسانوں کا علاج کرنا، انہیں ڈاکٹری چنا تھا نہ کہ پیسے کمانے کے لیے. اسی طریقے سے میں نے بھی چنا تھا. جب قرآن مجید کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت کو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ فصیلت چیپٹر 41 ورس 34، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال انی المسلمین، کہ کون شخص ہے بہتر شخص ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین جو پروفیشن ہے وہ دائی کا. تو اسی لیے میں نے ڈاکٹری چھوڑ کے دائی بنا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم تھوڑا کام کر رہے، جو ہمبل ایفرٹس ہمارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اٹھائے. وآخرت دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں، کافی انہوں نے انتظار بھی کیا. پروگرام میں بھی کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، لیکن آپ حضرات کی محبت. ذرا تشریف رکھیے، ابھی کوئی کسی قسم کی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، بیٹھے رہیں. تو دل کی گہرائیوں سے میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. بلکہ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں کی دعوت پر ان کے یہاں تشریف لے گئے، جبکہ یہاں ہمارے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی خواہش تھی کہ قرآن اکیڈمی آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں بہت خوش قسمت ہیں. کم سے کم ایک ملاقات اور ایک اس ایسی بابرکت محفل میں کہ جس میں آپ نے بہرحال جو انتظار کیا وہ بھی اللہ کے ہاں یقیناً ماجور ہیں آپ حضرات. تو بہت ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وقت کی ایسی جسے آپ کہیے کہ وہ ٹائٹ ہے کہ اب آگے ڈاکٹر صاحب کو کہیں اور بھی پہنچنا ہے، تو آپ حضرات سے میں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بہت ہی دعائیں ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، اور ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.